فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست نہایت ادب و احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدنی تاجدار، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 3 جمعوں سے قرآن کریم فرقان حمید کی یہی آیہ مبارکہ جسے میں نے اس وقت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تلاوت کر رہا ہوں، اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اولیاء کرام کا ذکر عموماً اور حضور سیدنا محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک خصوصیت کے ساتھ کر رہا۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، لا خوف علیہم فلا هم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں اور وہ غم بھی نہیں کھائیں گے، پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات پر اور حزن ہوتا ہے دوسروں کی طرف سے۔ ان الفاظ طیبات کا معنی یہ ہوگا کہ اولیاء اللہ کو اپنی ذات کا بھی کوئی خوف نہیں، اور جو ان سے متعلقین ان کی طرف سے بھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ ان کے وسیلہ جلیلہ سے اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کے متعلقین کو اور ماننے والوں کو بھی کرم فرمائے گا اور بخش دے گا۔ اللہ ان پر بھی
اپنا کرم فرمائے گا اور ان کی مغفرت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جس شخص سے اللہ محبت فرمائے اور اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دے، اور قرب خاص عطا فرما کر اسے اپنا محبوب بنا لے، اس سے اللہ محبت فرمائے، تو اس محبوب بندے کی شان میں اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سالنی لأوتین، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے، سوال کرے، درخواست کرے، تو جو مانگے میں ضرور اس کو عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے مقربین کے ساتھ، کہ جس چیز کا وہ سوال کریں، جو مجھ سے مانگیں، لأوتین، میں ضرور ان کو عطا فرماؤں۔ لام تاکید کا ہے، نون ثقیلے کا، معنی یہ ہوگا میں ضرور عطا کروں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اللہ کذب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، تو اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور مقرب اور محبوب لوگ ہیں، اللہ سے جو بھی مانگیں اور جس چیز کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عطا فرماتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ حدیث ترمذی میں یہ ہے، ترمذی شریف میں، کہ اگر وہ محبت میں، پیار میں، لاڈ میں اگر ایک کسی کام پر قسم کھا دے، لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پر وہ قسم بھی کھا دے اور کہیں کہ اللہ کی قسم ہے یہ یوں ہوگا، قسم کھا کر یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ دیں کہ یہ یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہانس نہیں ہونے دوں گا، قسم میں جھوٹا نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا جو کچھ وہ کہتے ہیں میں وہی کر دوں گا اور انہیں جھوٹا نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے مقرب بندے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں اور کچھ مانگیں، پھر حدیث پاک کے اندر مطلقاً فرمایا گیا، ان سالنی لأوتین، یہ قید نہیں لگائی کہ اپنے لیے مانگیں، متعلقین کے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے مانگیں، تھوڑا مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، دنیا مانگیں یا آخرت مانگیں۔ فرمایا جو کچھ مانگیں اور جس چیز کا سوال کریں، لأوتین، میں ضرور ان کو عطا فرماتا، میں ضرور ان کو عطا کرتا ہوں، عطا کروں گا اور دوں گا، ان کو مایوس نہیں ہونے دوں گا، ان کی دعاؤں کو میں قبول کروں گا، ان کی دعاؤں کو رد نہیں ہونے دوں گا، رد نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے جو نکلتا وہی ہوتا، اللہ تعالیٰ وہی کرتا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کثیر الکرامات تھے، تو آپ کی کرامات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ہی کے دور میں اور آپ ہی کے شہر میں ایک اور اللہ کے ولی تھے، احمد باس رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کا ایک مرید خاص تاجر تھا۔ اور اس دور کی بات ہے کہ تجارت کے قافلے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے،
اور پھر وہاں جا کر اپنا مال فروخت کرتے اور وہاں کی چیزیں خریدتے اور پھر اپنے شہروں میں آ کر وہ فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے۔ تو اس نے قافلہ تیار کر لیا تجارت کا، مال سامان باندھ لیا، تیار ہو گیا کہ میں یہ مال لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر فروخت کروں گا اور وہاں سے مال خریدوں گا اور پھر یہاں آ کر اسے فروخت کروں گا اور بیچوں گا۔ یہ جب قافلہ تیار کر لیا تو اپنے شیخ کے پاس آیا اور ان کو اپنا ارادہ ظاہر کیا اور عرض کی، یا شیخ، میں قافلہ تیار کر چکا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے نفع عطا فرمائے، اللہ مجھے نفع عطا فرمائے۔ تو آپ کے شیخ نے فرمایا، اس تاجر کے شیخ احمد باس نے فرمایا کہ یہ ارادہ ترک کر دو، نہ جاؤ، یہ سفر مت کرو، اگر تم گئے تو راستے میں ڈاکو پڑیں گے، مال لوٹا جائے گا اور تم قتل ہو جاؤ گے۔ یہاں تک بتا دیا کہ تم قتل ہو جاؤ گے اور مال تمہارا سارا قافلے کا لوٹ لیا جائے گا، ادھر نہ جاؤ، اس سفر کا ارادہ چھوڑ دو اور ترک کر دو۔ وہ چونکہ قافلہ تیار کر چکا تھا، مال بند چکا تھا، تیاری مکمل تھی، اس نے سوچا کہ بغداد ہی میں ایک اور بھی اللہ کا ولی ہے جن کی بڑی شہرت ہے اور جو کچھ ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم وہ پوری کر دیتا ہے، مستجاب الدعوات ہے، کیوں نہ ہو کہ ان کے پاس بھی چلا جاؤں اور ان سے دعا کرا لوں۔ جب وہ محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسن حسینی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا اور اپنے شیخ کی بات بھی بتائی کہ انہوں نے مجھے منع فرمایا ہے مگر میرا قافلہ بالکل تیار ہے، آپ دعا فرمائیں، اجازت فرمائیں تو میں چلا جاؤں۔ غوث سمدانی نے فرمایا کہ بڑی خوشی سے جاؤ اور تمہارا مال بڑے نفع پر وہاں بکے گا اور وہاں سے جو مال تم خرید کر کے لاؤ گے صحیح سلامت واپس آ جاؤ گے اور پھر اس پر بھی تمہیں منافع ملے گا، کافی ملے گا۔ خوش ہو گیا، چلا گیا۔ واقعی جب وہاں پہنچا، مال اپنا فروخت کیا، اسے حیرت انگیز نفع ہوا، بڑا منافع ملا اور وہاں سے مال خریدا، واپس گھر آنے لگا۔ راستے میں جو قیام کیا، رات آ گئی، آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹے اور سوئے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قافلے پر ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے ڈاکہ ڈال دیا ہے، مال سارے کا سارا لوٹ لیا اور اس مالک کو، تاجر کو قتل کر دیا۔ خواب میں یہ دیکھا، جب وہ اسے قتل کر رہے تھے خواب میں تو ڈر سے اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو قافلہ بھی صحیح سلامت تھا، مال بھی اسی طرح پڑا تھا اور خود بھی وہ زندہ تھا، اسے کوئی چوٹ وغیرہ زخم نہیں آیا تھا۔ وہاں سے واپس اپنے شہر صحیح سلامت آ گیا، قافلہ پہنچ گیا، سامان اتر گیا اور پھر وہ اپنے شیخ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ڈاکو پڑیں گے، مال لٹ جائے گا، تم قتل ہو جاؤ گے، نہ جاؤ۔ اور میں غوث سمدانی کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم خوشی خوشی جاؤ، منافع ملے گا اور صحیح سلامت گھر آ جاؤ گے۔ یہ کیا ہوا؟ ان کے شیخ نے فرمایا
کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا لوح محفوظ پر یہی لکھا تھا، لوح محفوظ پر یہ تھا، اور لوح محفوظ سے پڑھ کر میں نے تمہیں بتایا تھا، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ غوث سمدانی کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوح محفوظ پر لکھا دیکھ کر پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اس تقدیر کو بدل دینا اللہ کے ولی کا کام ہوتا ہے، کمال یہ ہوتا ہے۔ فرمایا بے شک تم پر ڈاکو پڑنے والے تھے، تمہیں قتل کیا جانا تھا، کیا یہ بتا تو کہ راستے میں تجھے کو خواب آیا یا نہیں آیا، ڈاکو پڑے یا نہیں پڑے خواب میں، تمہیں قتل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کہنے لگا حضور خواب میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکو پڑ گئے، مجھے قتل کر دیا گیا ہے، اگر میری آنکھ کھلی تو میں بالکل صحیح سلامت تھا، میرا قافلہ بھی صحیح سلامت تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ فرمایا جو واقعہ بیداری میں تمہیں لائق ہونے والا تھا، جو واقعہ بیداری میں تمہیں پیش آنے والا تھا، اس واقعے کو بے شک صحیح ہے کہ لوح محفوظ پر یہی تھا، میں نے خواب میں بدل دیا، میں نے اس بیداری میں واقع ہونے والے واقعے کو میں نے خواب میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اللہ کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان محبوبوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سے عرض کرتے ہیں یقین فرماؤ تقدیریں بھی ان کے کہنے پر خدا بدل دیتا ہے۔ یہ تو عام طور پر کہا جاتا ہے نا تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معلق ایک مبرم، تو کہتے ہیں یہ معلق تو بدل سکتی ہے، مبرم نہیں بدل سکتی، اٹل جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، آخری فیصلہ جس کو کہتے ہو اٹل۔ لیکن اللہ کے بعض اولیاء وہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، اور ان کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہے، تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے۔ یہ تقدیر تھی کہ قافلہ لٹ جانا تھا، اسے قتل ہو جانا تھا، لیکن غوث اعظم وہ واقعہ جو بیداری میں آنے والا تھا اس کو خواب میں تبدیل فرما دیا، یہ کمال ہے۔ ان سالنی لأوتین، بخاری شریف میں ہے حدیث قدسی کہ اگر مجھ سے کہیں جو کہیں میں اپنے ولی کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، مجھ سے جو مانگتے ہیں میں عطا کر دیتا۔ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو شان عطا فرمائی۔ میں نے یہ غالباً پہلے بھی عرض کیا کہ بغداد کے باہر ایک خاندان آباد تھا اور ایک گھر میں بچیاں ہی بچیاں تھیں، لڑکا نہیں تھا، اولاد نرینہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ شہر میں بغداد میں ایک اللہ کا ولی ہے، سنا ہے مستجاب الدعوات ہے، اور جو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتا ہے، پوری کر دیتا ہے، تو چلو چلتے ہیں ہم بھی عرض کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ آ گئے، آپ نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ کرم کرے گا، اللہ تمہیں اولاد نرینہ دے۔ چلے گئے اور مدت جب گزری تو پھر لڑکی پیدا ہو گئی۔ وہ بڑی ناراض عورت، غضبناک، کہ سنتے تھے اللہ کا ولی ہے، جو کہہ دے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، ہم تو لڑکے کے لیے کہنے گئے تھے اور پھر لڑکی ہو گئی، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ خاوند کو ساتھ لیا اور غوث سمدانی کی بارگاہ میں آ گئی۔ آ کر انہوں نے کہا میں تو آئی تھی لڑکے کی دعا کرانے، پھر لڑکی ہو گئی، میں اس کی پرورش نہیں کروں گی، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہیں یہ آپ کی دعا سے پیدا ہوئی ہے اور آپ اس کی پرورش کرائیں، میں اس کو اپنے ساتھ واپس نہیں لے جاتی۔ آپ نے فرمایا فقیر کا کام
دعا ہوتا ہے، میں نے دعا کی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے تمہیں بیٹی دے دی، میں پھر دعا کروں گا اللہ تمہیں بیٹا دے دے۔ کہنے لگی بس جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ اس کے خاوند کو آپ نے سمجھایا، انہوں نے کہا حضور پرورش تو اس نے کرنی ہے، گود میں تو اس نے لینا ہے، سنبھالنا تو اس نے ہے، جب یہ نہیں مانتی تو میں لے جا کر کیا کروں گا۔ دونوں نے انکار کر دیا، میاں بیوی دونوں نے واپس لے جانے سے انکار کر دیا۔ جب محفل سے اٹھ کر دونوں باہر چلے گئے تو دریائے غوثیت جوش میں آیا، اور آپ نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر فرمایا بیٹی تیری ماں کو سمجھایا، وہ نہ سمجھی، تیرے باپ کو منایا، وہ بھی نہ مانا، اب تو مان جاؤ لڑکا ہو جا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے ولی جو چاہتے ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ دعا رد نہیں جاتی۔ جب دیکھا تو دیر نہ لگی، دیکھا آئی تھی تو لڑکی تھی، جب دیکھا گیا تو لڑکا کھیل رہا تھا۔ اور ایک روایت میں نے یہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ اسے بلا کر لاؤ کہ اپنا لڑکا لے کر جائے، تو اس نے کہا مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، فقیر مذاق نہیں کرتا، آؤ آؤ دیکھو۔ خاوند نے کہا دیکھ تو لو، چلو واپس چلو۔ جب واپس آئی اور دیکھا تو لڑکی اسی کی تھی جو پہلے لائی تھی، اور اب عالم بدل چکا تھا، اب وہ لڑکا کھیل رہا تھا۔ اور دریائے غوثیت میں جوش آیا تو آپ نے فرمایا مائی جتنی بچیاں تم اپنے گھر چھوڑ کر آئی ہو وہ ساری کی ساری لڑکے بن چکے ہیں، جا کر سے وہ بھی لڑکے ہو چکے ہیں۔ جی یہ اللہ کے ولی کی زبان کی بات ہے، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو کبھی اس بات پر بھی تو سوچو، کرامت ہوتی وہی ہے جو عقل سے ورا۔ اگر عقل میں آ جائے اور وہ کام عام لوگ کر سکتے ہوں اور عادت ہو سکتا ہو تو وہ کرامت کیسے بنے گی؟ کرامت تو ہوتی ہوئی ہے جو خر کی عادت ہو۔ عادت وہ نہ ہو سکتا ہو جو کام، عقل جو نہ مانتی ہو، عقل میں جو بات نہ آ سکتی ہو، وہ اللہ کا ولی کر دکھائے تو کرامت تب بنے گی۔ اور کرامات اولیاء حق ہے، کرامات اولیاء قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں، تو یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ کئی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی کیسے وہ مائی کا پچھلے مجھے پوچھا گیا یہیں کہ بیڑا کیسے تارا دیا گیا۔ اللہ کے بندو پہلے یہ سوچو کہ پانی کوئی مؤثر بذات ہے کہ یقیناً موت آ سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں دریا کے اندر کتنی مخلوقات بستی ہے، دریا کے اندر مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ مچھلیاں ہیں، دریا کے اندر رہتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، افزائش بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو رہی ہے سب کچھ۔ کچھو کمے ہیں، مگر مچھ ہیں، اسی طرح یہ دیکھو سنسار ہیں، وہاں ان کے اندر گھوڑے ہیں دریاؤں کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور بڑے بڑے جانور ہیں، قسم قسم کے جانور موجود ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر پانی کے اندر مار دینے کی تاثیر ہوتی تو ایک چیز بھی نہ بچتی، ٹھیک ہے جی، سب مر جاتی۔ پانی مؤثر بالذات نہیں ہے اور کوئی چیز اور بھی مؤثر بالذات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم جس میں جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ اثر پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پانی کے اندر بھی موت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے جی، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو خوشبوار بھی موت آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کرامت ہے، اور کرامت ہوتی ہوئی ہے جیسے میں نے عرض کیا جو عقل سے ورا ہو، جو انسانی عقل میں نہ آ سکتی ہو بات، اور انسان اس کو محال سمجھتا ہو کہ اس کا وقوع محال ہے، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اور ہو جائے تو وہ یہ کرامت بنتی ہے۔
اور کرامات کے متعلق پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کرامات الاولیاء یحبون، اور دعا کی بات میں کہتا ہوں کہ ان کو تو اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ جامع ترمذی میں پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ کر چکا کہ ایک حدیث صحیح موجود ہے سیاستہ کے اندر کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، سیاحین، ان کی عبادت، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اللہ سے اجازت چاہتے ہیں کہ زمین پر آئیں اور وہ دیکھیں کہ اللہ کے بندے کیا کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں۔ اللہ کے حکم سے اجازت مل جانے پر وہ زمین پر اتر آتی ہے جماعت ساری، اور یہاں آ کر وہ پھیل جاتے ہیں زمین پر، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب، ادھر ادھر کیوں پھیلتے ہیں، ادھر ادھر کیوں گھومتے ہیں، منتشر کیوں ہو جاتے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں یلتمسون مجالس الذکر، وہ تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ذکر کی محفل کہاں ہو، اللہ کے ذکر کی محفل کہاں ہو رہی ہے، ان محافل کو تلاش کرنے کے لیے وہ پھیل جاتے ہیں، ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ ایک فرشتہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں کا حلقہ ہے، اکٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور کچھ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ وہ فرشتہ جب اس محفل کو دیکھتا ہے تو بآواز بلند منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں ہلموا الی مقصدکم، ہلموا الی مقصدکم، ہلموا الی مقصدکم، جس جگہ کا قصد کر کے تم آئے تھے، یہ لفظ عرضی قابل غور ہے، قصد کر کے آئے تھے، معلوم ہوتا ہے